بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین یقین مانے کہ دل بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، اتنا خوش ہو رہا ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کے ساتھ جو عمران خان صاحب کر رہا ہے، یقین مانے کہ دل کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جتنا ان کے ساتھ کیا جائے اتنا کم ہے۔ ان کو بار بار احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ انتہائی بیوقوف اور جہل قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حقیقی معنوں میں جو پاکستان کی سچی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت تحریک لبیک ہے، اس کو دہشت گرد کہنے والی پی ٹی آئی، اس کو دہشت گرد تنظیم کہنے والے پی ٹی آئی کے رہنما، حقیقی معنوں میں جو پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے الطاف حسین، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ انکشاف کسی صحافی نے نہیں کیا ہے کہ جس کو یہ ڈنڈے مار کے جیل میں کر دیں، یا کسی مخالف جماعت نے نہیں کیا ہے، یہ کیا ہے ایک رنگیلا ان کا ایم این اے ہے ڈاکٹر عامر لیاقت۔ اس نے کہا ہے کہ بھئی میرا جو قید ہے وہ الطاف حسین ہے اور میرا جو رہنما ہے وہ عمران خان ہے، ان کی بہت جلد ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے اپنے ایک ٹویٹ کر کے اس نے یہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ لیکن شرم ان کو جو آتی نہیں ہے، شرم کس کو آتی ہے؟ جس کو شرم ہوگی تو وہ آئے گی۔ جو عمران خان صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، چلو ایک تو سب سے بڑی خبر یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ صحیح معنی میں عمران خان صاحب ان کی چھترول کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر اعتبار کیا نا، آپ لوگ میرے لیے لڑ رہے ہیں نا کہ یہ سب سے سچا ایماندار سب کچھ ہے، تو اس نے خوب چھترول کر رہا ہے اپنی جماعت کی۔ دوسرا ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ضروری آدمی کا یعنی کہ ایک ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا، ایک لفظ ہوتا ہے خوشامد اور ایک لفظ ہوتا ہے غلامی، یا اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یار بہت بڑا پانی مار ہے، یا ایک اور لفظ بھی ہے جو میں ادھر نہیں بول سکتا ہوں۔ تو اگر اس کو ایک شکل دی جائے، انسانی شکل دی جائے، تو معلوم ہے آپ کو کس کی انسانی شکل بنے گی؟ وہ بنے گی سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کی، کہ اس نے غلامی، خوشامد، ہر جو الفاظ اس کے لیے استعمال کیا جائے وہ کم ہے، اس نے پوری حدیں کراس کر دی۔ مزید کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور مراد سعید نے اپنے اوپر لگنے والے جو الزام ہیں ان کو خود ان لوگوں نے اتنا اس کا دفاع نہیں کیا ہے جتنا عمران ریاض صاحب نے کیا ہے۔ اس نے تو حد ہی کراس کر دی ہے، اور اتنا وہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا غلط تجزیہ کرتا ہے۔ وہ کیوں نہ کرے بھئی، وہ ایک بزنس مین ہے، اس کو کیا مقصد ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کل وہ دوسری کشتی میں بیٹھ جائے گا۔ اس کا یوٹیوب چینل ہے، پاکستان میں جہلوں کی کمی نہیں ہے، وہ ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں، سمجھتے ہیں نہیں، عقل ان کے پاس ہے نہیں، وہ کہتے ہیں بس عمران خان کی تعریف ہو رہی ہے، شیئر کرو، بس ویو کرو۔ تو اس کا بزنس چل رہا ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، ہر آدمی پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمران ریاض صاحب بھی اپنے پیسے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ اس کا اپنا مرضی ہے، وہ خود جانے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اس نے جو جھوٹ بولا ہے مراد سعید اور عمران ریاض، جو عمران خان کے حوالے سے جو خبر وائرل ہو رہی ہے، اس نے جو جھوٹ بولا ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی اپوزیشن والے ہیں، ایون حکومتی جو لوگ ہیں، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور عمران ریاض سچ بول رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ عمران ریاض بول رہے ہیں۔ اچھا، مزید کی بات یہ ہے کہ اگر عمران ریاض دعویٰ کرے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سچی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این اے جتنے بھی رہنما ہیں وہ کہیں گے کہ عمران ریاض آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جھوٹ کی اور خوشامد کی اور اندھی تقلید کی یار اس نے تو حدیں ہی کراس کر دی۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں عمران ریاض صاحب کی۔ وہ کہتا ہے کہ مراد سعید کے اوپر جو الزام لگے ہیں ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے، تو وہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں وہ ذکر ہی نہیں کیا ہے، اس کی اپنی پوری کتاب میں مراد سعید کا نام بھی نہیں ہے۔ سنو اس نے کیا کہا ہے، پھر اس کا پردہ چاک کر دیں۔ اب ریحام خان کی کتاب میں مراد سعید کے بارے میں یا ان کی کارکردگی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بات ہو رہی تھی 10 وزیروں کو ٹاپ 10 کی رینکنگ ملنے پر، بات ہو رہی تھی کہ مراد سعید نے پہلا نمبر کیسے لیا، تو اس کے اوپر وہ زومانی بات کی۔ یہ کہانی آپ کو میں پوری بتاتا ہوں کہ ریحام خان کی کتاب میں لکھا کیا ہے۔ ریحام خان کی کتاب کو اگر آپ نکالیں اور نکال کر پڑھیں تو اس پوری کتاب کے اندر مراد سعید کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ اس پوری کتاب کے اندر مراد سعید کے بارے میں کچھ ایسا نہیں لکھا جس کو آپ بدتمیزی کہیں، یا جس کو آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسے گھٹیا الزامات ہیں۔ یعنی نارملی اس کو ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے مراد سعید اور عمران خان کے، پرائم منسٹر کے، ناجائز تعلقات۔
تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران ریاض صاحب کیا کہتا ہے کہ میری مراد سعید سے بات ہوئی ہے. مراد سعید کو میں نے کہا ہے کہ بھئی آپ ریحام خان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس نے تو کتاب میں لکھی کچھ نہیں ہے، کتاب میں تو میرا ذکر ہی نہیں ہے. یہ جو لیک باتیں چل رہی ہیں، ریحام خان نے تردید کیا ہے کہ بھئی یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. اس کا مقصد ہے کہ ریحام خان بری الذمہ ہے، اس نے اپنی کتاب میں کچھ ایسے الفاظ عمران خان صاحب اور مراد سعید کے لیے نہیں لکھے ہیں. یہ سب مخالفین کا نون لیگ کا پراپیگنڈا ہے. یہ الفاظ یہ کہہ رہے تھے عمران ریاض صاحب، اس نے کلیئر کر دیا، اور وہ ذرائع سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مراد سعید سے میری بات ہوئی ہے اور مراد سعید نے مجھے کہا ہے کہ ریحام خان نے میرا ذکر کتاب میں نہیں کیا ہے. ابھی سنو کہ جو حکومتی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، سنو. اور وہ لچر پن ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آپ لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں نا، اگر عمران خان صاحب کو کنونس کرنا چاہیے تھا کہ سر دیں ڈیفیمیشن کا ایک مقدمہ ریحام خان کے خلاف. جو گند اور بکواس اس کتاب میں عمران خان کی ذات پر لکھا گیا ہے، آپ لوگوں نے کوئی درخواست ہی نہیں کی اور آپ کے لیڈر کی، اور آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ریحام خان کی کتاب کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں. سب سے زیادہ معیوب تو وہ خاتون ہے جنہوں نے کتاب میں جو بھی کوئی چیز چھاپی. میں سمجھتا ہوں کہ ریحام خان کی کتاب جو ہے وہ کتاب کم اور ٹرپل ایکس مووی زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ ایف آئی آر کے الفاظ کے اندر درج ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے ریحام خان کی کتاب کے صفحہ 273 کا، اور پھر اس کی پوری ایکسپلینیشن اگلے پیج پہ جا کے دی ہے کہ وہ 273 کے اوپر کیا لکھا ہو. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ علی محمد خان صاحب کیا کہتے ہیں، عثمان ڈار کیا کہتے ہیں، ایون جو فیاض رسن چوہان ہے اس نے تو ٹرپل ایکس مووی کی مثال دے دی. سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے، اس نے غلط لکھا ہے، وہ اس نے سب حدیں کراس کر دی ہیں. وہ یعنی کہ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس نے لکھا ہی نہیں ہے، جب آپ کا ہی بہت لاڈلا صحافی یہ انکشاف کر رہا ہے اور اس کو بتانے والا مراد سعید ہے جو خود اس چیز میں انوالو ہے، وہ کہتا ہے کہ ریحام خان نے میرے خلاف کچھ نہیں لکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ ٹرپل ایکس مووی اس نے اس کے اندر ڈال دی، کیا کچھ کر دیا، وسیم اکرم کا بھی ذکر کیا، سب کچھ کا. ندیم ملک صاحب کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایف آئی آر میں اس کتاب کے صفحہ نمبر بھی لکھا ہے اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب بھی لکھ دیا ہے، اور جن کو معلوم بھی نہیں تھا ان کو بھی معلوم ہو گیا. تو اب شرم میرا خیال ہے عمران ریاض کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے. یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ بھائی اس کا مراد سعید چچا لگتا ہے، عمران خان صاحب کو اس کا کیا تعلق ہے، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں خوش آمدی کر رہے ہیں، کیوں ہر غلط کام کا یہ دفاع کرتے ہیں پی ٹی آئی کا. تو پہلی تو بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، یا میری ویڈیو سننے والے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں عمران ریاض صحیح کہہ رہا ہے، تو میرا عمران ریاض سے سوال ہے کہ آپ کا فیاض الحسن چوہان کے بارے میں کیا خیال ہے، یا علی محمد خان کے بارے میں کیا خیال ہے، یا عثمان ڈار کے بارے میں کیا خیال ہے. یا تو ان کو ریحام خان کی کتاب کا علم ہی نہیں ہے کہ 3 سال ہو گئے اس کے اوپر یہ ڈسکس ہو رہی ہے، بار بار اس کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور اتنے نااہل قسم کے ایم پی ایم این رہنما ہیں پی ٹی آئی کے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، اور ٹی وی میں آ کے بیٹھ کے اپنے جہل جو سپورٹر ہیں ان کو وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ہم سچے ہیں، ہم ایماندار ہیں، آپ لوگوں کو ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا ہے. وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں لیکن خود کو علم ہی نہیں ہے، خود کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم 4 سال سے جس کو غلط بول رہے ہیں، جس کو جھوٹی بول رہے ہیں، جس کو کیا ریحام خان کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں جو پی ٹی آئی کے 4 سال ان لوگوں نے ٹی وی میں بات کی ہے، جو اس نے لکھی نہیں ہے، جو کہتی ہے میں نے لکھی نہیں ہے. تو یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت، اور یہ لوگوں کی اصلیت جو ان کے سپورٹر ہیں، یقین کر ان کو تو میں دیکھ کے ان کے باتیں سن کے تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے. جو پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا کہ کسی نے کہا ہے کہ آپ کے کان کتا لے گیا ہے تو اس نے کان چیک نہیں کیا اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. ان سب کی مثال یہی ہے کہ حقیقت کا ان کو معلوم ہی نہیں ہے، سچائی ان جاننا ہی نہیں چاہتے. بس عمران صبح شام رات دن ہمارا جینا مرنا ایمان سب کچھ ہی عمران خان ہے، اور اس سے بڑی جہلیت کیا ہو سکتی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.